اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب زیارت القبور عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری قالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى۔ یہ باب نمبر 31 ہے قبر کی زیارت کرنے کے متعلق، یعنی قبر پہ جانے کے متعلق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے اوپر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا تو جا اپنا کام کر، مصیبت مجھے پہنچی ہے، تمہیں تو مصیبت نہیں پہنچی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں، یعنی اس نے سمجھا کوئی عام آدمی ہے۔ جب حضور چلے گئے تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ اس وقت حضور کے دروازہ مبارک پہ کوئی دربان یعنی آدمی نہیں تھا۔ وہ حضور کے پاس گئی اور اس نے جا کے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، یعنی معذرت کرنے حضور کے پاس گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ پہنچنے پہ سب سے پہلے انسان کرتا ہے، یعنی بعد میں انسان جتنا مرضی صبر کا وہ کرتا رہے، وہ صبر نہیں ہے۔ اصل صبر وہی ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت جو اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس وقت جو برداشت ہوتی ہے، وہ اصل صبر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کہ جی قبروں پہ نہ جاؤ، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس سے پہلے بھی کئی مواقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عام اجازت دی قبروں پہ جانے کے لیے، اور اس کی وجہ بھی حضور نے بیان کی۔ وجہ کیا تھی کہ تم قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، یعنی یہ اصل مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ختم ہو جائے تو پھر قبروں پہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ جس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مرد قبر پہ جائے یا قبروں پہ جائے یا قبرستان میں جائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جی مرد جا سکتا ہے۔ عورت کے جانے پہ اختلاف ہے، عورت کے جانے پہ بعض نے جائز کہا ہے اور بعض اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعے والے دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے اوپر آپ زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، اور آپ ہر جمعے ان کی قبر کے اوپر جاتی تھیں اور آپ نے علامت اور نشانی کے طور پہ ان کی قبر کے اوپر پتھر رکھ دیا تھا، یعنی پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ جس طرح کہ ہم وہ علامت اور نشانی سے بڑھتے بڑھتے پھر ہماری قبریں تو پھر اللہ معاف کرے کیا سے کیا بن گئی ہیں۔ یہ جو قبر کے اوپر ہم نے مکان بنایا ہے نا، جس کو آپ عرف عام میں دربار یا مزار بھی کہتے ہیں، اس کی اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ مزارات نہیں بنے۔ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ جس وقت حجاز مقدس کے اوپر کنٹرول اس وقت جیسے آل سعود کا ہے، ان آل سعود سے پہلے ترکوں کا یعنی خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، تو خلافت عثمانیہ والے جو ہیں وہ بڑے باادب لوگ ہیں۔ انہوں نے جو بڑی شخصیات تھیں ان سب کے اوپر مزارات یعنی گنبد تعمیر کروائے۔ یعنی گنبد کا تعمیر ہونا یہ عرب کی ثقافت یا ان کا طریقہ نہیں ہے، مزارات کا بنانا یہ ترکوں نے کیا۔ جس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے اوپر اور باقی جتنے صحابہ جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت امام حسن ہو گئے یا باقی آل بیت بھی، ان سب کے اوپر حضرت سیدہ زینب کے اوپر بھی مزار بنا ہوا تھا، یعنی اوپر گنبد تھا جنت البقیع کے اندر۔ اس وقت لوگوں نے ان کے ادب احترام کی وجہ سے خاموشی اختیار کی علماء نے کہ جی چونکہ جن کے اوپر یہ مزار علامت بنائی گئی ہے وہ ہیں ہی جلیل القدر لوگ، یعنی وہ عام لوگ تو نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت کے قبروں کے اوپر مزار بنا دیا گیا ہے تو اہل بیت چونکہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، وہ سب سے وراء الورا ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر عمارت بنا دی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی تو کائنات میں ہے کوئی نہیں ہے، یا ازواج مطہرات کے اوپر بنا دیا گیا مزار تو ازواج مطہرات جیسی خاتون بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے برگزیدہ بندے ہیں، اگر بنا دیے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، درست ہے، یعنی جائز خاموشی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسرے بندے نے اپنی قبر میں مزار بنا دیا، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بہترین بزنس ہے کہ آپ سڑک کے کنارے کسی قبر کے اوپر پہلے جھنڈیاں لگائیں، اور جھنڈیاں لگانے کے بعد آہستہ آہستہ چار دیواری دلائیں، چار دیواری کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اوپر کمرہ بنائیں، کمرہ بنانے کے بعد پھر وہ ختم شتم دلوائیں، اس کے بعد آخری سٹیپ اس کے اوپر گنبد بنوا دیں۔ گنبد بنوانے کے بعد آپ گدی نشین ہیں۔ ایس تو زیادہ خوبصورت بزنس ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا، یعنی میں اس کی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ہمیں یہ بات عجیب اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رچ بس گئی ہے کہ ہر سفید داڑھی والے شخص کے قبر کے اوپر ہم نے مزار بنا دیا۔ اب جب بندہ کہے کہ جی یہ درست نہیں ہے تو ہمیں عجیب لگتا ہے، جس طرح کہ میں کہوں کہ جی جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ مار مار کے عادت بنی پی ہے، سانو بڑا عجیب لگتا ہے بھی جھوٹ مارنا بھی گناہ ہے، کوئی غیبت کرنا جی گناہ کبیرہ ہے، تو بندے کو عجیب لگتا ہے کہ یار بندہ غیبت نہ کرے تو آپس میں بیٹھ کے بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اور پیچھے بندہ کیا بات کرے پھر آپس میں بیٹھ، تو وہ کثرت کی وجہ سے کر کر کے ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ جائز ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جو شان جو عظمت حضور کے ساتھ خاص ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، عام بندہ کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں نے بھی رب کی زیارت کی ہے، کوئی بھی بندہ اس کو برداشت کیوں برداشت نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابری آ رہی ہے۔ تو آپ نے جو حضور کی قبر مبارک کے اوپر مزار شریف بنا ہوا ہے اور ایک عام بندے کے اوپر بھی مزار بنا دیا گیا ہے، تو برابری نہیں ہے نا جی، برابری۔ آپ جنت البقیع میں جائیں، جلیل القدر صحابہ کی مزارات ہیں، اہل بیت وہاں مدفون ہیں، سیدہ کائنات وہاں پہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ مقام ابوا پہ آپ کی قبر مبارک ہے، صرف تھوڑے سے پتھر پڑے ہیں اور مٹی کی قبر ہے، جن کو وہاں جانے کی سعادت ملی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں بھی وہاں لے جائے۔ صرف سمپل قبر ہے، اور ہمارے ہاں ہر دوسرے بندے کا مزار بنا ہے، یعنی یہاں کے لوگ جو نیک لوگ جن کو ہم نے نیک بنا رکھا ہے، یہ ان لوگوں سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، یعنی زیادہ شان والے ہیں، تو یہ توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اب یہ بات ہو رہی ہے نا مزارات پہ قبروں پہ جانے کے متعلق، تو اس کے اوپر احتیاط دیکھیں۔ اسلام نے کسی اور زاویے سے اجازت دی تھی، ہم نے کسی اور طرح لے لیا اس کو۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اما عائشہ کے حجرے میں ہے، یعنی اسی میں حضور کا قیام تھا، پھر قبر مبارک بھی اسی میں بنی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی اس وقت بھی، اور اس کے بعد جب میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی قبر اسی حجرے میں حضور کے ساتھ بنائی گئی، اس وقت بھی جب میں باہر سے اس کمرے کے اندر آتی تھی تو میں اضافی جو کپڑے ہوتے تھے، جب بندہ باہر نکلا ہے دوپٹہ چادر وغیرہ کچھ نہ کچھ اضافی اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی نقاب وغیرہ کر کے نکلتا ہے، آپ فرماتی ہیں جب میں کمرے میں آتی تھی تو میں اضافی کپڑے کمرے میں آ کے اتار دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کمرے میں ہے تو میرا والد ہے یا میرا شوہر ہے، وہاں پردے کی حاجت
نہیں ہے۔ لیکن جب تیسری قبر بنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی کمرے میں دفن کر دیا گیا۔ پھر جب میں کمرے کے اندر آتی تھی تو پھر میں کپڑے اضافی جو میں نے پہنے ہوتے تھے، یعنی نقاب شکاب میں نہیں اتارتی تھی۔ اے جی قبر ہے تو قبر کول پردہ کی، ساڑھے تے زندہ کول پردہ نہیں کر دے۔ وہ اما عائشہ قبر سے بھی پردہ کر رہی ہیں۔ اب کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق سے حیا کرتی تھی، عمر فاروق کی قبر تھی تو وہ قبر سے حیا کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں تو بازار میں بھی اسی طرح پھر رہی ہیں اور قبروں کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ قبروں کے اوپر کہتے ہیں او مردہ کیڑا سانو دیکھتا ہے پیا۔ اسلام نے صرف ایک وجہ سے اجازت دی ہے اور شریعت بھی صرف اسی وجہ سے جائز ہے کہ قبر کے اوپر جائے انسان تو اس کو آخرت کی یاد آئے، تب وہ جا سکتا ہے۔ اگر جائے وہ میلے ٹھیلے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو اس کے لیے عورت کا قبر کے اوپر جانا جائز نہیں۔ آخری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے زیادہ قبروں پہ جانے والے لوگوں پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں مرد اور عورتوں دونوں شامل ہیں۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ بھئی تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، نہ کہ قبروں کی طرف بھاگ پڑو۔ قبروں پہ کبھی کبھار جانا، آخرت کی یاد کے لیے جانا، اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے جانا یا ان کو ملنے کے لیے جانا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن انہی کو مقصد بنا لینا، انہی کو قبلہ بنا لینا، یہ جائز آنکھوں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔